السلام علیکم دوستو، ادب نامہ میں خوش آمدید۔ آج ہم صنعت مبالغہ اور صنعت مبالغہ کی اقسام پر بات کرتے ہیں۔ صنعت مبالغہ کے لغوی معنی حد سے بڑھنا ہے۔ کلام میں کسی وصف، کیفیت اور حالت کو اس درجہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ بادی النظر میں وہ ناممکن معلوم ہونے لگے، صنعت مبالغہ کہلاتا ہے۔ اگر مبالغہ صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو شعر کا حسن نکھر جاتا ہے۔ صنعت مبالغہ کی اقسام۔ صنعت مبالغہ کی 3 اقسام ہیں: تبلیغ، اغراق، غلو۔ تبلیغ ایسا مبالغہ جسے عقل بھی تسلیم کرے اور عادت کے مطابق بھی ہو، تبلیغ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ کسی شخص کے زور و شور سے رونے کی وجہ سے اس کے پڑوسی کی نیند کا حرام ہونا عقلاً اور عملاً دونوں اعتبار سے درست ہے۔ اس طرح اس شعر میں مبالغہ کی قسم تبلیغ کا استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ دل کے نالوں سے جگر دکھنے لگا، یہاں تلک روئے کہ سر دکھنے لگا۔ دل کی فریاد سے جگر کا دکھنا اور اسی طرح کسی کے رونے سے اس کے سر میں درد ہو جانا، دونوں باتیں عقلاً اور عملاً درست ہیں۔ اس طرح اس شعر میں بھی مبالغہ کی قسم تبلیغ کا استعمال ہوا ہے۔ اغراق ایسا مبالغہ جو عقل کی روح سے تو درست نظر آئے مگر عملاً ممکن نہ ہو یا پھر عادت کے خلاف ہو، اغراق کہلاتا ہے۔ مثلاً، واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو خریس لذت آزار دیکھ کر۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ستم سے لذت حاصل کرتا دیکھ کر میرے محبوب نے مجھ پر ستم کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ بات عقلاً تو درست معلوم ہوتی ہے مگر عملاً درست معلوم نہیں ہوتی، اور یہ عادت کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح اس شعر میں صنعت مبالغہ کی قسم اغراق کا استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ گرگ نے دور عدل میں اس کے، سیکھ لی راہ رسم چوپائی۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کے انصاف پسند دور میں گرگ یعنی بھیڑیے نے خونخواری چھوڑ کر دوسرے چوپایوں جیسے گائے اور بکری کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ یہ بات عقل کی روح سے درست معلوم ہوتی ہے مگر عملاً ایسا ممکن نہیں اور عادت کے خلاف بھی ہے۔ اس طرح اس شعر میں بھی صنعت مبالغہ کی قسم اغراق کا استعمال ہوا ہے۔ غلو ایسا مبالغہ جو عادت اور عقل دونوں کے خلاف ہو، یعنی جسے نہ عقل تسلیم کرے اور نہ ہی عملاً ممکن ہو، غلو کہلاتا ہے۔ مثلاً، میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، اس کی سیل گریہ میں گردوں کفِ سیلاب تھا۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر میں غالب کو رات کو رونے سے نہ روکتا تو اس کے آنسو سیلاب کی صورت اختیار کرتے اور یہ سیلاب بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچ جاتا اور آسمان جاگ بن کر اس سیلاب کے پانی میں بہہ جاتا۔ یہ بات نہ ہی عقلاً درست ہے اور نہ ہی عملاً درست ہے۔ اس طرح اس شعر میں صنعت مبالغہ کی قسم غلو کا استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ میرے اشک بھی ہیں اس میں یہ شراب ابل نہ جائے، میرا جام چھونے والے تیرا ہاتھ جل نہ جائے۔ شراب کے پیالے میں آنسوؤں کا شامل ہونے سے شراب کا ابلنا عقل کے بھی خلاف ہے اور عملاً بھی ایسا ممکن نہیں۔ اس طرح اس شعر میں بھی صنعت مبالغہ کی قسم غلو کا استعمال کیا گیا ہے۔